ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج بفضل ہی تعالی 17 رمضان المبارک ہے۔ محبوب خدا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا آج یوم وصال بھی ہے، 17 رمضان المبارک۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے کائنات کی خاتون اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک خالصتاً اللہ تعالیٰ نے محبوب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ہی نازل فرمائی ہے۔ کچھ پس منظر میں آپ کے گوش گزار کر کے پھر میں ان آیتوں کی طرف آتا ہوں، اور حالات حاضرہ کے ساتھ بھی اس کا بڑا تعلق ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ آپ کے نکاح سے پہلے جبریل امین ایک تصویر لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی کہ پروردگار کا ارادہ ہے کہ اس خاتون کو آپ کی زوجیت میں لایا جائے، اور وہ خاتون سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ گویا کہ ان کا حضور کی زوجیت میں آنا یہ مشیت الہی کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ ایسی یادیں اسلام کی، رسول پاک کی اور قرآن مجید کی وابستہ ہیں جو صرف آپ کا ہی حصہ ہے۔ 2000 سے زائد حدیثوں کی حافظہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کے بیشتر واقعات امت کو ان کی روایت سے پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ دن کی جلوت میں، رات کی خلوت میں جو کچھ بھی مجھ سے دیکھو لوگوں کو بتا دیا کرو۔ یہ بات کہنی آسان نہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے سامنے رکھنے کا اختیار اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ کو عطا فرما دیا، اور آپ نے ایسے ایسے مسئلے خواتین کے، بیویوں کے، شوہروں کے حوالے سے امت کو بتائے جو آپ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا تھا، وہ صرف آپ نے بتائے۔ وہ جو 2000 سے زائد حدیثیں آپ کو یاد تھیں، ان حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث کے اندر حضور کی زندگی کا منور گوشہ موجود تھا۔ بلا کی ذہین تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے پہلی حافظہ قرآن تھیں۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت آپ کی اور حضور کی آپ کے ساتھ یہ کائنات میں ایک مثالی محبت تھی جو رہتی دنیا تک میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب میں آتا ہوں قرآن مجید کی ان آیتوں کی طرف جو سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک یہ بالخصوص خاص طور پر صرف آپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا کہ میرے بارے میں بھی پروردگار ایسا کلام نازل فرمائے گا جس کو لوگ نمازوں میں پڑھا کریں گے۔ یہ عاجزی تھی آپ کی۔ واقعہ یوں ہوا کہ غزوہ بنو مستلق، جس کو غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ یہ قبیلہ زیر ہو گیا، ان کو شکست ہو گئی۔ حارث بن ضرار اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کی بیٹی بھی قیدیوں میں آئی، جن کو حضور نے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا
اور وہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے ہیں. وہ اسی غزوے میں باندی بن کے آئی تھیں، لیکن حضور نے آزاد کر کے ان کو اپنے نکاح کا شرف عطا فرمایا. غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک جگہ لشکر نے پڑاؤ ڈالا. رات کا ٹائم تھا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے قافلے کو چھوڑ کے دور چلی گئی. ہوا ایسے کہ واپسی پر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو مجھے اپنے گلے کا ہار نہ ملا. اس کو ڈھونڈنے میں مجھے دیر لگ گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وقت کافی لگ گیا. جب میں واپس آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو لے کے روانہ ہو چکے تھے. میرے اونٹ پر جو ہودج تھا، ہودج اس اونٹ کے اوپر کجاوے کو کہتے ہیں، جس کے اوپر لکڑیاں اونچی کر کے تو اوپر چادر ڈال کے پردے کا انتظام کر دیا جائے. وہ کچھ صحابہ کی ڈیوٹی تھی اور میرا جسم بڑا ہلکا تھا. انہوں نے میرے پیچھے سے ہی کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھا. لشکر کے ساتھ ہی روانہ ہو گئے. ان کو پتہ نہ چلا کہ میں پیچھے رہ گئی. میں واپس آ کے اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا تھا کہ جب حضور دیکھیں گے تو مجھے نہیں پائیں گے تو واپس پھر مجھے یہیں لے لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی حضرت صفوان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی. آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لشکر کو لے کے چلتے تو ایک دو صحابی کی ڈیوٹی پیچھے لگا دیتے تھے بعد میں آنے کی، کہ اگر لشکر کی کوئی چیز گر جائے، پیچھے رہ جائے، کوئی شے بھول جائے کوئی، تو وہ پیچھے سے اٹھا کے لیتے آئیں. حضرت صفوان بڑے نفیس اور شریف صحابی تھے. وہ تقریباً سحری کے وقت اس جگہ پر پہنچے جہاں پڑاؤ تھا. وہاں میں اکیلی تھی. انہوں نے پردے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا. پردے کی آیتیں اتر چکی تھی. مجھے دیکھ کے پہچان گئے اور کچھ نہ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ سارا لشکر روانہ ہو گیا اور حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اکیلی یہاں موجود ہیں. انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھا، مجھے اشارہ کیا، میں اس اونٹ پر بیٹھ گئی. تو پیچھے سے جب ہم ملے، مدینہ شریف کے قریب حضور نے پڑاؤ ڈالا. مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہم قافلے کے ساتھ مل گئے. اب اکیلے حضرت صفوان ہیں اور ایک میں ہوں. منافقوں نے جب دیکھا تو انہوں نے تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے کسی غلط ارادے سے رہی اور حضرت صفوان جو ہیں وہ بھی کسی غلط ارادے سے پیچھے رہ گئے. یہ منافقوں نے طوفان بدتمیزی اٹھایا، جن کا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا. اس نے اس بات کو عام کر دیا. مدینہ شریف میں داخل ہو گئے، لیکن بات پھیلتی پھیلتی مہینہ ہو گیا. ایک کان سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، کہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط افواہیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہیں.
فرماتی ہیں مجھے کوئی خبر نہیں تھی، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ میرے ساتھ پہلے والا نہیں ہے. آپ آتے مجھے سلام کرتے اور کہتے کیف فیکم، تمہارا کیا حال ہے، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے. ورنہ اس کے علاوہ ان دنوں کے علاوہ آپ کا جو صورتحال تھی وہ اس طرح کی نہیں تھی. بہرحال مہینہ گزر گیا تو اب مہینے میں گردش کرتی رہی باتیں. ایک رات حضرت ابوبکر صدیق کی خالہ زاد بہن حضرت ام مستہ، ان کے ساتھ میں مدینہ شریف سے باہر قضائے حاجت کے لیے گئی. ان کا دوپٹے میں پاؤں الجھا اور وہ گر گئیں، اور ساتھ ہی وہ کہنے لگی تائس مستہ کا ستیہ ناس ہو. تو میں نے عرض کی کہ وہ تو آپ کا بیٹا ہے اور بدری صحابی ہے، آپ اس کو برا بلا کیوں کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے پھر بتایا کہ مدینہ شریف میں اس طرح کی خبریں گردش کر رہی جس میں میرا بیٹا بھی ملوث ہے. اپنے بیٹے کا بھی نام لیا، اس لیے میں نے اس کو برا بلا کہا ہے. یہ خبر سننی تھی کہ آپ گھر آئیں. یہ میں ان آیتوں کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں، پھر میں آیتیں پڑھتا ہوں. گھر آئیں تو اسی طرح سرکار آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور کیف فیکم، آپ کا حال کیا ہے، یہ پوچھا اور خاموشی اختیار کی. میں نے عرض کیا حضور اگر اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں. آپ نے اجازت دے دی. میرے والدین کے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جانے کی غرض یہ تھی کہ میں جا کے ان سے پوچھوں کہ میرے بارے میں مدینہ شریف میں کون سی خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ کس طرح کی میں باتیں سن رہی ہوں. اس سے پہلے میں اس سے باخبر نہیں تھی. چلی گئی، میکے چلی گئی. دیکھا کہ میرے والد ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، والدہ بھی روتی رہتی. میں نے اپنی امی جان حضرت ام رومان جو ان کی والدہ تھیں ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کس طرح کی خبریں میں سن رہی ہوں. کہنے لگی بیٹا جس عورت کی سونکنیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، تم اس کی اتنی فکر نہ کرو. لیکن میری تسلی نہ ہوئی. ہوا یوں کہ ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ دروازہ ناک ہوا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازہ کھٹکھٹانے کو پہچانتی تھی. میں نے دیکھا کہ یہ حضور ہی ہو سکتے ہیں. جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سرکار تھے، اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے. بیٹھ کر کہنے لگے کہ دیکھو اگر تو تم سے کوئی اس طرح کی حرکت سرزد نہیں ہوئی تو پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی برات نازل فرما دے گا، لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. یہ حضور نے جب بات کی تو میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ حضور کو جواب دیں. وہ کہنے لگے کہ میں حضور کو کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا کہ آپ جواب دیں. وہ بھی کہنے لگی کہ میں حضور کو کیا کہہ سکتی ہوں. وفا شاعری کی اعلیٰ مثال. دیکھو مدینے میں چرچا ہے، خبریں گردش کر رہی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی پر تہمت لگی ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں تو بچپن سے آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں، یہ ساری عمر کی وفا کا یہ صلہ ہے کہ میری ہی بیٹی پر تہمت لگا دی جائے. لیکن انہوں نے یہ بات کی نہیں. یہ ایمان کا اعلیٰ لیول تھا، اعلیٰ درجہ تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمایا. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ والدہ بھی کہنے لگی میں کیا کہہ سکتی. اس کے بعد میں نے ہی حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
ان تہمتوں سے پاک ہوں جو لوگ مجھ پر لگا رہے ہیں، اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ میں اس وقت اس کے سوا اور کیا کہہ سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر جمیل اور جو باتیں لوگ کر رہے ہیں اس پر میں اللہ سے ہی مدد طلب کرتی ہوں۔ یہ باتیں جب ہوئیں تو کہتے ہیں ابھی کوئی بندہ اٹھ کے نہیں گیا تھا کہ حضور علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور آپ خود فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا، اور فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی میں دیکھ رہی تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے تھے۔ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور مسکرا رہے تھے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات اور تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اس موقع پر جو آیتیں نازل ہوئیں وہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہاں بہت سارے لوگ بات کرتے ہوئے چوکے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے حضور کے علم پر بھی اعتراض کیا ہے کہ جب قافلہ آ گیا تھا، ہودج خالی تھا، تو معاذ اللہ اگر حضور کو پتا ہوتا تو آپ وہاں سے روانہ کیوں ہوتے؟ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک دامنہ ہے تو مہینے سے زیادہ خود بھی پریشان رہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی پریشان رہے، ان کی والدہ بھی پریشان رہیں، پورا خاندان پریشان رہا۔ یہ بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک پر اعتراض کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے واقف نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کوئی جذباتی پیغمبر اور نبی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں قرآن میں تو تھیں نا، بولو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، حضور کے قلب مبارک پر اتارنے سے پہلے جو قرآن اللہ طے کر چکا ہے، یہ آیتیں اس میں تھیں یا نہیں تھیں؟ اگر تھیں تو ان کے نازل ہونے کا سبب جو بننا تھا وہ اگر سبب بنتا ہی نہ تو آیتیں اترتی کیسے؟ وہ سبب ہی اگر نہ بنتا تو آیتیں کیسے اترتی؟ آیتوں کے اترنے کا کوئی سبب تو بننا تھا۔ حضور کے علم پر اعتراض کرنا یہ نبوت کے حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ پروردگار کو بہت پتا ہے کتنی دیر تک کون سی بات اپنے نبی سے پوشیدہ رکھنی ہے اور کس وقت اس بات کو ظاہر کرنا ہے۔ نہ اللہ لوگوں کا پابند ہے، نہ رسول پاک لوگوں کے پابند ہیں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت تک کوئی بات حضور سے پوشیدہ رکھنی، اس میں حکمت ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اس کو ظاہر کس وقت کرنا ہے۔ بجائے اس کے تمہارا ذہن اس حکمت کی طرف جانے کے تم نے حضور علیہ السلام کی ذات پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ پروردگار ہی اصل غیب جاننے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غیب جانتے ہیں جتنا اللہ حضور کو بتاتا ہے، لیکن جتنا وہ حضور کو بتاتا ہے
उतने का पता कौन करेगा? उतने को तोलेगा कौन? उतने को मापेगा कौन? उतने की पमैश कौन करेगा? अगर उसने महीना पोशीदा रखा इस बात को अपने महबूब से, तो इसमें हिकमत थी। ये आयतें उतरनी थी, ये आयतें मौजूद थी उस कुरान में जो हुजूर पर नाज़िल होने से पहले परवरदिगार महफूज कर चुका है। अगर सबब ही ना बनता, वो माहौल ही ना बनता, तो ये आयतें किस तरह से उतरती? कुर्बान जाऊं मैं महबूब खुदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, तो जिस औरत ने तोहमत लगाई उस खानदान के बच्चे ने पाक दामनी की गवाही दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो एक पत्थर ने गवाही दी पाक दामनी की। हजरत मरियम पर तोहमत लगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंघूड़े में पाक दामनी की गवाही दी। कुर्बान जाऊं ए महबूब खुदा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि किसी की गवाही बच्चा दे, किसी की गवाही पत्थर दे, किसी की गवाही उसका बेटा दे, तेरी शान के क्या कहने कि तेरी गवाही खुद परवरदिगार दे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये आयतें सुनाई। अब मैं इन आयतों की तरफ आता हूं। इन आयतों में मौजूदा हालात के अंदर जिन चीजों के अंदर हम मुब्तला हैं उसके लिए भी बड़ा सबक मौजूद है। ध्यान से सुने। फरमाया इन्नल्लज़ीना जाऊ, सूरत नूर आयत नंबर 11, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्के उसबतुम मिनकुम, बेशक वो लोग जो अपने पास से बात घड़ के बयान कर रहे हैं, इफ्क बोतान लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, उसबतुम मिनकुम, ए ईमान वालों वो तुम्ही में से कुछ लोग हैं। एक जमात है, एक ग्रोह है। ईमान वालों में से भी चंद इन गलत फहमियों में मुब्तला, मुनाफिकीन तो सारे ही थे, लेकिन ईमान वालों में शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए थे। हजरत मिस्ता बिन असासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू बकर सिद्दीक के भांजे, वो भी इसमें मुब्तला हो गए थे। इसी तरह हजरत ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हमना बिन्त जहश, वो भी इस गलत फहमी में मुब्तला हो गई थी। ये 3 ईमान वाले थे। इसके अलावा मुनाफिकों का एक पूरा गिरोह था। ये एक दूसरे के साथ बातें जो हैं वो चल निकली, एक के मुंह से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यह सिलसिला चलता रहा। फरमाया जिन लोगों ने तोहमत लगाई उसबतुम मिनकुम, ये तुम्ही में से कुछ लोग। बहुत बड़ा एक मसला जो इन आयतों ने हल फरमाया वो इसमें जिक्र किया गया है। फरमाया ला तहसबू शर्रल लकुम, ये जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में अफवाहें गर्दश कर रही हैं मदीना शरीफ में, ऐ ईमान वालों इसको तुम अपने लिए बुरा न समझो। ला तहसबू शर्रल लकुम, ये तुम्हारे हक में बुरे नहीं है, ये हालात तुम्हारे हक में बुरे नहीं है। इससे इशारा इस बात की तरफ है कि बंदा सच्चा हो, पाक दामन हो, और उसके बारे में सारा मुआशरा भी किसी गलती में मुब्तला हो जाए तो उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
لا تحسبوا شرا لکم، ان کو تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس سے بہت زیادہ مسئلے حل ہوں گے، بہت زیادہ تربیت ہوگی امت کی، بہت زیادہ ایسی چیزیں جو اس سے پہلے لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی وہ آئیں گی اور لوگوں کے عمل کا حصہ بنیں گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور ہر شخص کے لیے اس میں سے جو گناہ اس نے کیا اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ بڑا سرگنا اس افواہ کی گردش میں وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، وہ تو منافق تھا لیکن ایمان والوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ، اب حضرت مستح بدری صحابی، حمنہ بنت جہش ام المومنین زینب بنت جہش کی ہمشیرہ ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت جن کے بارے میں آپ وہ ربائی پڑھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، اس طرح کی شخصیت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان والے افواہیں جب گردش کر رہی ہوں تو اس وقت بعض اوقات ایمان والے بھی ان افواہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے، سچ کس طرف ہے اور جھوٹ کس طرف ہے۔ تو فرمایا کہ والذی تولی کبرہ، اور جو ذمہ دار بنا اس واقعہ کا سب سے زیادہ عبداللہ بن ابی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ فرمایا ایمان والوں سے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں تو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے ایمان والوں کے بارے میں اچھائی کا گمان کیا ہوتا؟ تمہارا ذہن دوسری طرف کیوں گیا ہے؟ خیر کا تمہارا ذہن بننا چاہیے تھا۔ دیکھو آج ہمارا حال بھی یہی ہے، جب ہم کوئی بات سنتے ہیں تو فوری طور پر ہمارا مائنس کی طرف ذہن جاتا ہے، مثبت چیز کی طرف نہیں جاتا، غلطی کی طرف ہمارا ذہن بھاگتا ہے۔ آہو جی کی پتہ ہے ہو ہی گیا ہوئے، ہاں جی اسی طرح ہو، اس طرح کی باتیں جو ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والو تم آپس میں اتنے اچھے ماحول میں تمہیں رہنا چاہیے کہ جب کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو سب سے پہلا گمان تمہارا اس کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے۔ یہ تم نے کیوں نہیں سوچا؟ ڈانٹا، ایمان والوں کو ڈانٹا۔ لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا تھا تو ظن المؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے خیال کیا ہوتا بانفسہم خیرا، اپنوں کے بارے میں اچھا اور خیر کا گمان کیا ہوتا۔ وقالو، اور اس وقت ایمان والوں نے کہا ہوتا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ڈانٹا پروردگار نے۔ اب دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی نازل ہو رہی، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ اور تم نے کہنا تھا ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ ساتھ ہی فرمایا مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے خبریں گردش کرتے ہوئے۔ اب یہ دیکھو ذرا حالات کا جائزہ لیں، حضور ہیں، حضور کی اہلیہ ہیں، اور جن کی بیٹی ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، خبریں ان کے بارے میں پورے مدینے میں گردش کر رہی ہیں۔ اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ کے صبر، آپ کے حوصلے اور آپ کی برداشت اور انصاف اور عدل کے اعلیٰ تقاضے جو بھی ہو سکتے تھے، فوری طور پر جذباتی ہو کہ حضور نے یہ نہیں کہہ دیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یوں نہیں کہہ دیا۔ کیوں؟ حالانکہ حضور کو بالکل پتا تھا کہ میری اہلیہ پاک دامنہ ہے،
لیکن پھر بھی جذباتی ہو کر بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ سب کے پاس محمد رسول اللہ والی نظر نہیں ہے، سب کے پاس یہ نگاہ نہیں۔ رہتی دنیا تک میں عدل اور انصاف کا وہ معیار قائم کر کے جاؤں گا کہ آنے والے جتنے بھی بڑے سے بڑے لوگ ہوں گے ان کے تمام معاملات میرے معاملات سے نیچے رہیں گے۔ آج دیکھو یہاں بڑے بڑے جج، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے کرسیوں والے، بڑے بڑے عہدے دار، منصب دار، جب اپنے گھر کا معاملہ آتا ہے تو کس طرح قانون بھی لپیٹ لیتے ہیں۔ لپیٹے جاتے ہیں یا نہیں لپیٹے جاتے ہیں؟ ہاں جی، سارا پاکستان کا قانون داؤ پر لگ جاتا ہے۔ لو جی یہ لیں قانون اپنا ایک طرف رکھیں، ہم سے نہیں کوئی بھی پوچھ سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل اور انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ جذباتی ہو کر یہ نہیں کہا یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو، میری بیوی اس طرح کی نہیں۔ اتنا بلند حوصلہ، اس اعلیٰ درجے کا صبر، اس اعلیٰ درجے کی برداشت اور انتظار پروردگار کی طرف سے کہ ادھر سے حکم آئے، اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ جو میری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبان کھولے گا وہ منافق ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار قائم کیا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خود کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، مومن بھی کہلاتے ہیں، اور لیکن حضور کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبان بھی کھولتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہاں ہے ان کا ایمان؟ کس پر ایمان لائے؟ قرآن پر ایمان نہیں۔ قرآن مجید پاک دامنی کی آیتیں نازل فرما رہا ہے۔ فرمایا اچھا ہم نے اصول تو پہلے ہی بتا دیا تھا پیچھے، یہ سورت نور کے اندر ہی فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو انہیں 80 درے لگاؤ، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ نافرمان ہے۔ یہ حکم پہلے آ چکا تھا۔ فرمایا اگر اتنے سچے ہو تو لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، زبانیں تان تو دراز کر رہے ہو، پھر اس پر 4 گواہ کیوں نہیں پیش کرتے؟ فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ حمنہ بنت جہش، حضرت مستہ، حضرت حسان بن ثابت کو، چونکہ یہ مومن تھے اور مومن کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اگر وہ آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو دنیا میں جو حد اس پر لگتی ہے اس کی سزا قبول کر لے، پروردگار آخرت میں اس کو سزا نہیں دے گا۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم نے منافقوں کی بات پر اگر کان دھرا ہے اور باتیں ادھر ادھر اڑائی ہیں جس کا تمہارے پاس ثبوت نہیں، 4 گواہ بھی پیش نہیں کر سکے، تو پھر پروردگار کے قانون کے مطابق سزا لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت کو بھی 80 درے مارے گئے، حضرت مستہ کو بھی 80 درے مارے گئے، حضرت حمنہ بنت جہش کو بھی 80 درے مارے گئے۔ غور فرمائے، اور فرمایا کہ یہ تہمت لگانے کی سزا تم نے دنیا میں برداشت کر لی، اب اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں معاف کر دے گا۔
یہ ایمان والوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا. عبداللہ بن ابی جو اس افواہ کو اڑانے والا تھا, وہ ایمان والوں کا فیصلہ اس پر اس لیے لاگو نہیں کیا. فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کا فیصلہ وہ حدوں کی صورت میں نہیں ہوتا, وہ ہم اپنے پروردگار پر چھوڑتے ہیں, پروردگار خود ان کو سزا دے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ جب یہ بات کی تو اس کے بعد پروردگار نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ, تو جس کھلواڑ میں, جس تہمتوں میں, جس بہتان تراشیوں میں تم پڑ چکے تھے, اس میں تمہیں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جاتا. تو یہ جو تم نے سزا قبول کر لی 80 درے حد قذف کی تہمت لگانے کی, آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کیوں ہیں؟ جو مرضی کسی کے بارے میں جو کچھ مرضی بکتا پھرتا ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, اور افواہیں اڑاتے رہتے ہیں. پاک دامن مردوں پر بھی عورتوں پر بھی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں, اور ہمارے حکمرانوں کو اسلامی سزائیں بڑی سخت لگتی ہیں. ہیں جی, اسلامی سزائیں بڑی سخت لگتی ہیں, اور یہ ہیلے بناتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, طرح طرح کی ٹچکریں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. حال دیکھ لیں اپنے معاشرے کا, جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکتا پھرتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اسلامی معاشرے اس طرح کے ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت کو 80 درے لگائے, حضرت مستہ کو 80 درے لگائے, اپنی بیوی زینب بنت جہش کی سگی بہن حضرت حمنہ بنت جہش کو 80 درے لگوائے. اور اس کے بعد پھر جب تک وہ معاشرہ قائم رہا کسی کو کسی پر تہمت لگانے کی جرت نہیں ہو سکی. یہ سبق ہے اس میں, اور قرآنی آیتوں کی صورت میں سمجھا دیا. پھر فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم, جب تم اپنی زبانوں سے یہ باتیں ایک دوسرے کو سنا رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں, وتقولون بافواہکم, اور اپنے منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے ما لیس لکم بہ علم, جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں, تمہیں خبر ہی نہیں. حضرت صفوان پاک دامن صحابی, اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ کہ اگر اپنا دامن نچوڑیں تو فرشتے وضو کریں, اس طرح کی خاتون, یعنی ان کے بارے میں تم نے افواہ بازی شروع کر دی اور ان کے بارے میں تم نے باتیں کرنا شروع کر دی. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے. ہینا, تم نے اس کو سمجھا کہ نہیں کوئی بات نہیں. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, یہ میرے نبی کا حرم ہے. دیکھو یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا معاملہ ہے, یہ میرے محبوب کے گھر کی طہارت کا معاملہ ہے, ان کی پاکیزی کا معاملہ ہے. اس کو تم نے معمولی سمجھا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہو, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس میں آج ہم دیکھ لیں, ہم سب ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی افواہوں کی صورت میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے کارٹون بنا کر, ایک دوسرے کے بارے میں غیر حقیقی باتیں کر کے, حتیٰ کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عربی کی کوئی عبارت فیس بک پر لگا کر نیچے لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے. اوپر عربی کی عبارت لکھی, نیچے لکھ دیا رسول پاک کی حدیث. یہ سب وہ باتیں ہیں
جو اس میں سمجھائی جا رہی ہیں کہ رسول پاک کی ذات کو معمولی نہ سمجھو، آپ کے حرم کو معمولی نہ سمجھو، آپ کی ازواج کے معاملے کو نزاکت میں لو، یہ پاکیزگی کا معاملہ ہے، طہارت کا معاملہ ہے۔ کیسے تم نے منافقوں کے ساتھ مل کے افواہیں اڑانا شروع کر دی؟ ڈانٹا، پھر ایمان والوں کو ڈانٹا، اور پھر آخر میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، ایک آیت نمبر 12 میں بھی کہا، پھر یہاں پھر فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی قُلْتُمْ، تو تم نے کہا ہوتا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں؟ سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پروردگار طریقہ بتا رہا ہے، سلیقہ سکھا رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے۔ معاملہ حضور کے حرم کا ہے، آداب پروردگار سکھا رہا ہے۔ تم نے یہ کہنا تھا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ اور تم نے کہنا تھا ھذا بہتان عظیم۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس جیسی بات پھر کبھی نہ کرنا۔ یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، پھر کبھی اس طرح کی بات نہ کرنا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر میرے محبوب کے بارے میں اور میرے محبوب کے گھر کے بارے میں اس طرح کی بات پھر دوبارہ نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ کھول کر تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ پھر فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو شیطان کا پیروکار بنتا ہے تو شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہی ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو ایمان والو تم میں سے ایک بندہ بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ نہ رہتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ یہ میرا بھانجا ہو کر مستہ یہ اس سازش کا شکار ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اس کی مدد کرتا تھا اس سے پہلے، میں اس کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ یہ آیتیں بھی ساتھ آ گئیں۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جو تم میں سے مال والے ہیں، فضل والے ہیں، گنجائش والے ہیں، وہ اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کریں، وہ اس طرح کی قسمیں نہ کھایا کریں۔ دیکھو بیٹی پر تہمت لگانے والے شخص ہیں، ہمارے تعلقات کتنے کٹ جاتے ہیں اگر اس طرح کا معاملہ ہو۔ فرمایا نہ، وہ قسم نہ کھائیں۔ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ قرابت والوں کو دیتے ہیں، والمساکین، مسکینوں کو دیتے ہیں، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیتے ہیں، ولیعفوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، ولیصفحوا، انہیں چاہیے درگزر کر دیں۔ ساتھ ہی کہہ دیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ تم انہیں معاف کرو اور اللہ تمہیں معاف کر دے؟
یعنی کتنا پاکیزہ ماحول بنا دیا اس سے. کیا تم پسند نہیں کرتے؟ جب یہ آیتیں اتری تو سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں ہاں میں پسند کرتا ہوں، ہاں میں پسند کرتا ہوں، ہاں میں پسند کرتا ہوں. اور جتنا مستہ کو اپنی بیٹی پر تہمت لگنے سے پہلے دیتے تھے سیدنا ابوبکر صدیق پوری زندگی اس سے دگنا دیتے رہے. پھر واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر، انجان عورتوں پر، ایمان والی عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں آخرت میں بھی لعنتی ہیں. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے. وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کرتے رہے تھے. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ، اس روز اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا ٹھیک بدلہ ان کو عطا کرے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور سب لوگ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ خود سب سے کھلا ہوا حق ہے. آخر میں اصول بیان فرما دیا. یہ تم نے خیال کیسے کر لیا تھا؟ ہم نے تو دنیا کے اندر یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاک صاف ستھری عورتیں پاک صاف ستھرے مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک صاف ستھرے مرد پاک صاف ستھری عورتوں کے لیے. اگر عام ایمان والوں میں ہمارا قاعدہ یہ چل رہا ہے تو یہ بتاؤ ہمارے محبوب سے زیادہ پاک کون ہے؟ ہم نے ان کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کیا ہوگا؟ یہ بات سیدنا عمر بن خطاب نے کہی. عرض کی آقا حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے؟ فرمایا نہیں. کیسے کیا ہے؟ فرمایا یہ جبریل امین ان کی تصویر لے کے آئے تھے اور اللہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان کو تمہاری بیوی بنا دیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو پروردگار آپ کے جسم مقدس پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ ایسی عورت آپ کے نکاح میں لائے گا؟ یعنی آپ کے جسم مبارک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا. 63 سال کی عمر مبارک، کل عمر مبارک میں حضور کے جسد انور پر مکھی نہیں بیٹھی. اور ایک صحابی حضرت عثمان بن عفان تیسرے خلیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں سورج کے، آپ کا سایہ نہیں ہوتا، آپ کا، اور اللہ نے سایہ اس لیے نہیں بننے دیا کہ جب حضور گزر رہے ہوں تو پیچھے کسی کا پاؤں بھی سائے پر آئے. یہ بھی پروردگار کو گوارا نہیں حبیب آپ کے بارے میں. جو آپ کے سائے کی توہین برداشت نہیں کرتا وہ آپ کے حرم کی توہین برداشت کیسے کرے گا؟ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ جتنی تہمتیں بھی لگانے والے منافق جنہوں نے چھیڑخانی کی ہے ان کے لیے تو سزا ہے ہی. ایمان والوں کو صاف کر دیا. یہ مبرہ ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی بھی ہے جن پر اس طرح کی تہمت لگائی جاتی. یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک صرف اور صرف محبوب خدا سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. وقت کی قلت کے پیش نظر میں اس کے مباحث عرض نہیں کر سکا. پروردگار ہمیں ادب والوں میں رکھے، بے ادبی اور گستاخی سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آج بھی طہارت اور پاکیزگی جڑی ہوئی ہے رسول پاک کے ساتھ. وما علیہ الا البلاغ.